میں اپنی پراڈو کو کلر کہار کی پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتی سڑک پر دوڑائے لے جا رہا تھا۔ سڑک بہت لمبی تھی، کہیں کہیں سے تو سانپ کی طرح بل کھاتی اور کہیں سے دائیں بائیں گھوم جاتی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں کیوں اور کدھر جا رہا ہوں۔ بس اچانک پتہ نہیں کیوں اٹھا، گاڑی نکالی، پمپ سے تیل کا ٹینک فل کرایا اور اب ادھر نکل آیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ قدرت مجھے اپنے گھر سے اٹھا کر یہاں تک کیوں لائی۔ مجھے نہیں پتہ تھا میرے ساتھ یہ ایک واقعہ پیش آنے والا تھا جس کے لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں تک آ گیا تھا۔ کہیں کہیں کوئی آبادی نظر آ جاتی، کہیں کوئی انسان اپنے جانوروں کو چراتا نظر آ جاتا۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر میں رک گیا۔ راستہ ویران تھا اور گاڑی کو آرام دینے کے لیے میں تھوڑی دیر رکا تھا، مگر نہیں، مجھے یہاں روکا گیا تھا۔ مجھ سے 70-80 فٹ کے فاصلے پر ایک لیٹر باکس ایک درخت سے کیل کی مدد سے جڑا دکھائی دے رہا تھا، لیکن میں نے اسے اگنور کر دیا۔ بس ایک خیال میرے ذہن میں آیا اور نکل گیا کہ آج کل اس کا تو دور ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اپنی ساری توجہ ادھر لگائے دیکھ رہا تھا کہ 6 یا 7 سال کا چھوٹا سا بچہ اسکول یونیفارم پہنے، ہاتھ میں کوئی سفید کاغذ پکڑے آیا اور وہ کاغذ اس لیٹر باکس میں ڈال دیا اور تھوڑی دیر لیٹر باکس کو دیکھتا رہا اور پھر لیٹر باکس کے ڈبے یا اس کے اندر ڈالے گئے خط کو بائے بائے کرتے ہوئے دور جانے لگا، اور ساتھ ساتھ روتا جاتا تھا اور آنکھیں صاف کرتا جاتا تھا۔ میں حیران کھڑا دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بچہ تھوڑی دیر میں کسی پگڈنڈی پر غائب ہو چکا تھا۔ میں نیچے اترا اور لیٹر باکس کے ڈبے کے پاس گیا، اور اس کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں کتنے ہی سالوں سے اسے نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر یہ بچہ کس کو خط بھیجتا ہے؟ میں تجسس میں مبتلا ہو گیا اور ہاتھ لیٹر باکس میں ڈالا تو وہ خطوں سے بھرا تھا۔ ایک چٹھی نکال کر پڑھنے لگا۔ عام سے چھوٹے بچے کی رائٹنگ میں لکھا تھا، پیارے پاپا، میری جان سے پیارے پاپا، میں آپ سے ناراض ہوں، آپ بہت جھوٹے ہیں۔ ماما بھی جھوٹی ہیں جو ہر روز میرے پوچھنے پہ کہتی ہیں میرے پاپا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، مگر آپ کوئی نہیں پیار کرتے۔ کب سے کہہ رہا ہوں آپ آ جاؤ واپس، میرا دل کرتا ہے آپ سے کھیلوں، آپ سے باتیں کروں، آپ کی کمر پر بیٹھ کر جھولے لوں، آپ مجھے روز اسکول چھوڑ کر آئیں، مگر آپ آتے ہی نہیں۔ آپ کو پیار ہوتا اپنے بیٹے سے تو کیوں دور رہتے؟ پاپا، ماما کہتی ہیں آپ اللہ کے پاس بہت خوش ہیں، اس لیے نہیں آتے، مگر پاپا میں خوش نہیں ہوں آپ کے بغیر۔ ماما بھی چھپ چھپ کر روتی ہیں، انہیں رات کو ڈر لگتا ہے نا، اس لیے رات کو جب بھی میری آنکھ کھلتی ہے وہ اکثر رو رہی ہوتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ماما آپ اندھیرے سے ڈرتی ہیں اس لیے روتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں ہاں بیٹا، مجھے ڈر لگتا ہے زندگی کے اندھیروں سے۔ میں ماما سے کہتا ہوں مت ڈرو ماں، میں جاگ رہا ہوں، آپ سو جائیں، لیکن ماما نہیں مانتی اور مجھے سلا دیتی ہیں، خود جاگتی رہتی ہیں۔ میری اسکول فیس بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، میری اسکول فیس بھی بڑی مشکل سے دیتی ہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے اسکول نہیں جانا تو ماما ناراض ہو جاتی ہیں۔ میں پھر چلا جاتا ہوں، میں ماما کو ناراض نہیں کرتا۔ ماما کہتی ہیں اگر میں ماما کی بات نہیں مانوں گا تو پاپا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ پاپا آپ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا، میں نہیں تنگ کرتا ماما کو۔ آپ نے ماما کو خواب میں آ کر کہا تھا اگر میں اسکول اچھے سے جاؤں گا اور پڑھوں گا تو آپ جلدی واپس آئیں گے۔ میں روز اسکول جاتا ہوں بابا اور دل سے پڑھتا ہوں۔ میرے ٹیچر کہتے ہیں ارسلان بہت اچھا بچہ ہے۔ پاپا دادو بھی روتی ہیں بہت اور آپ کو یاد کرتی ہیں۔ پاپا میں اللہ سے روز دعا کرتا ہوں مجھے جلدی جلدی بڑا کر دے، میں اپنی ماما اور دادو کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، پھر میں خود سارے کام کروں گا، ماما اور دادو کسی کے گھر برتن اور جھاڑو پونچھا نہیں کریں گی۔ میں کماؤں گا پیسے ڈھیر سارے جیسے آپ کماتے تھے۔ ماما کہتی ہیں آپ کے ہوتے ہوئے انہوں نے کبھی گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالا تھا، سارے کام اور خرچہ آپ کرتے تھے اور ماما اور دادو کو شہزادیوں کی طرح رکھتے تھے۔ اب میں ایسا ہی کروں گا،
मैं बहुत जल्दी बड़ा हो जाऊंगा। पापा, मगर मैं आपके बगैर अकेला हूँ। आप ज़रूर आ जाओ। मैं आपसे अपनी सारी फरमाइश किया करूँगा और आपसे ढेर सारे खिलौने भी मंगवाऊंगा। मामा से कहता हूँ तो रोने लगती हैं। अब मैंने कभी मामा से कोई फरमाइश नहीं की। बाबा, आपको अल्लाह पाक नहीं आने देते ना? आप मेरा ये ख़त अल्लाह पाक को पढ़ के सुनाना, फिर देखना वो ज़रूर आने देंगे आपको। और ये मेरा आखिरी ख़त है। बाबा, आप ना आए तो मैं आप दोनों से नाराज़ हो जाऊंगा, अल्लाह पाक से भी और आप से भी। खुदा हाफिज़। मैं कितनी देर ये ख़त पढ़ कर रोता रहा, मुझे अंदाज़ा ही ना हुआ। मुझे कुदरत का सारा खेल समझ आ गया था। कुदरत इस मासूम बच्चे की आखिरी उम्मीद को टूटने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मुझे यहाँ तक पहुँचाया था। अगले दिन मैं दोबारा इसी टाइम से 2 घंटे पहले वहाँ पहुँच गया था, मगर वो बच्चा ना आया। मैं वापस आ गया। उससे अगले दिन फिर मैं वहाँ पहुँच चुका था। एक शख्स मुझे नज़र आया तो मैंने उससे पूछा कि भाईजान, नज़दीक आबादी कहाँ है और रास्ता कहाँ से जाता है? और एक छोटे बच्चे अरसलान से मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ उसे। चंद साल पहले उसका बाप एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। अब रोज़ एक चिट्ठी डालता है अपने बाप को। बस बच्चा है ना जी। मैं वापस घर आ गया और अगले दिन ढेर सारे खिलौने, मिठाइयाँ और पैसे लेकर अरसलान के दरवाज़े पे खड़ा था। मुझे कुदरत ने यहाँ तक भेजा था, मैं कैसे कोई कसर छोड़ता। अरसलान की दादी ने दरवाज़ा खोला। मैं बोला, जी मैं नासिर साहब का दोस्त हूँ। वो मुझे अंदर ले गई। अरसलान भागकर मेरे पास आया और पूछा, अंकल आप कौन हैं? मैं बोला, बेटा मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ, मुझे तुम्हारे बाबा ने भेजा है। और फिर ढेर सारे खिलौने, चॉकलेट और मिठाइयाँ उनके हवाले की। दादो को इतना कहा कि मैं नासिर का दोस्त हूँ, मुल्क से बाहर चला गया था, आया तो पता चला नासिर भाई का इंतकाल हो गया है, इसलिए अरसलान के लिए ये सब चीज़ें लाया हूँ। वो रोने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें चुप कराया और पैसे उनके हवाले किए कि नासिर भाई ने मुझ पर बहुत एहसान किए थे और मैं आज जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ। बड़ी मुश्किल से वो पैसे रखने पर राज़ी हुई और रेहाना बाजी के सर पे हाथ रखते हुए कहा, बहन कोई ज़रूरत हो तुम्हारा भाई हाजिर है। अब कभी मेरी बहन की आंख में आंसू ना देखूं। वादा करें मुझसे। सबसे ज़्यादा अरसलान खुश था। अब मैं हर वीकेंड पर अरसलान से मिलने जाता हूँ, उसे साथ लेकर घूमता हूँ, बाहर खाना खिलाता हूँ, खिलौने लेकर देता हूँ और अक्सर सोचता हूँ हम ही नाफरमानी कर जाते हैं, वरना कुदरत हमारा सब्र टूटने से पहले ही नवाज देती है अपनी रहमतों से। बस हमें मांगते रहना चाहिए, मांगते रहना चाहिए और मांगते रहना चाहिए।